سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی ذرا اس کا اگلا لے کے آتے ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب کے بارے میں آپ نے بھی کچھ بتایا تھا, میں نے بھی بتایا تھا, اور شیخ رشید صاحب کا رویہ بھی ان کے بارے میں کچھ نرم ہوتا جا رہا ہے. تو صورتحال یہ ہے جناب کہ کل چوہے صاحب کل تھی برسی محترمہ بے نظیر بھٹو کی, گڑی خدا بخش, اور وہاں پہ ایک کیا کہنا چاہیے محترمہ مریم صفدر صاحبہ گئی تھیں. ماضی میں آپ کو معلوم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے بارے میں کیا کچھ کہا جاتا رہا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں کیا کچھ کہا جاتا رہا, لیکن کل قبر پہ حاضری دی محترمہ مریم صفدر صاحبہ نے. ذرا دیکھیے یہ ہے جناب, قبر پہ حاضری دے رہے ہیں اور پھولوں کی چادر چڑھائی جا رہی ہے. اور آصف علی زرداری صاحب نے کل بتا دیا کہ جناب ماضی میں جو کچھ شریف خاندان بھٹو خاندان کے بارے میں اور زرداری خاندان کے بارے میں کہا جاتا رہا, تو کل ایک طرح کا شریف فیملی کا سرنڈر تھا جی, اور قبروں پہ حاضری, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بتایا کہ ہماری سیاست بس یہیں تک تھی. تو کل اصل میں ریلیف لینے کے لیے گئے تھے, ماتھے بھی ٹیکے گئے. تو چودھری صاحب یہ سارے مناظر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان مناظر سے یہی تو بات پتہ چلی ہے کہ یہاں کوئی اصول کا, کوئی نظریے کا, کوئی ملک کے مفادات کا کوئی تعلق نہیں. جس کو جدھر سوٹ کرتا ہے وہ موم کی ناک کی طرح ادھر ہی اس کو موڑ لیتا ہے. اب مریم صاحبہ جو ہیں وہ جس قسم کی شاؤٹنگ کر رہی ہیں اور جس طرح کے نظریات پیش کر رہی ہیں, اور وہ میاں نواز شریف جو ہے کہاں سے 25 اپریل 81 سے جہاں سے وہ شروع ہوئے, آج وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا جمہوریت کا پتہ نہیں کون سا وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف لوٹ مار اور کرپشن کے الزامات ہیں کہ ان کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آتا. اربوں ڈالر جو ہے پاکستان لوٹا گیا ہے, اور یہ آپ کو بھی صابر شاکر صاحب پتہ ہے کہ کس پروجیکٹ سے کتنا بلین اور ملین ڈالر جو ہے وہاں سے لیے گئے اور کس طرح کاسٹ بڑھائی گئی, یہ سب پتہ ہے آپ کو. تو اب اگر آپ نے اب ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ملک میں ایماندار سیاست اور ایماندارانہ سیاست اور ایماندار قیادت کو آگے لایا جائے گا ون آفٹر دی ادر, یا دوبارہ بے ایمانی, بدنیتی اور ملک دشمنی اور لوٹ مار کے اتھاہ گہرائیوں میں پھینکا جائے گا. دس از دی کوشچن ود دی نیشن اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ. اگر آپ اس وقت کسی بھی وجہ سے دباؤ میں آ کے, اگرچہ دباؤ اس وقت تک تو کوئی نہیں پیدا ہوا بلکہ یہ اپنے ہی وہ حصے بکھرے کرنے میں اور ٹکڑے کرانے میں مصروف ہے. اور جو زرداری صاحب نے کل اپنے بھاشن دیا ہے, یعنی جو انہوں نے اپنی سیاست بتائی ہے, اس کا مریم اور بلاول کے خیالات عالیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور زرداری ہی اس میں صاحب جو بلاول بھٹو ہیں وہ تو زرداری صاحب نے میدان میں اتارے ہوئے ہیں کہ آپ نے شریف فیملی کو انگیج رکھنا ہے اور مریم بی بی کو انگیج رکھنا ہے, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. پالیٹکس آصف علی زرداری صاحب کی چلے گی, ڈیسیشن آصف علی زرداری صاحب کے چلیں گے, اور پالیسی بھی زرداری صاحب کی چلے گی. کل پھر ایک اور بھی دیکھیں کہ مریم صفدر صاحبہ کی موجودگی میں ایک نعرہ لگوایا گیا کہ شیر کا شکاری آصف علی زرداری. ذرا وہ سنائی. شیروں کا شکاری, 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 شیروں کا شکاری. تو چوہے صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جتنا عرصہ وہ جیل میں رہے, جو مقدمات بنے, جو گالم گلوچ کی گئی, کل انہوں نے نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم صفدر صاحبہ کو بلایا اور بلا کے انہیں کہا سب سے پہلے تو قبروں پہ حاضریاں دیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قبر پہ بھی حاضری دیں, محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر پہ بھی حاضری دیں, اس کے بعد معافی مانگیں, پھر تقریر کریں, پھر تقریر کر کے اپنا بتائیں کہ جناب بھٹو خاندان اور زرداری خاندان کے ساتھ ماضی میں جو کچھ کیا اس کی معافی تلافی کریں, اور پھر نعرے لگوائے
اور نعرے یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ یاد سے کرنا ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ کل آصف علی زرداری صاحب کراچی میں بیٹھے تھے، بڑے پرسکون اور بڑے ہی انجوائے کرتے رہے ہیں، اور خاص طور پہ 3 باتیں، پھر وزیر اعظم بلاول کے بھی نعرے لگائے گئے، وہ بعد میں سناتے ہیں۔ 3 باتیں چوہے صاحب ان سے مانگی گئیں جو مذاکرات ہوئے محترمہ مریم صفدر صاحبہ کے، 48-72 گھنٹے وہاں پہ قیام کیا۔ نمبر 1 یہ تھا کہ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں۔ نمبر 2 سینٹ کے انتخابات سے پہلے استعفے دیں اور سینٹ کا انتخابات نہ ہونے دیں، اور تیسرا یہ کہ سینٹ کا الیکشن بھی استعفے دے کے اسمبلیاں توڑیں اور نئی اسمبلی لے کے آئیں۔ 3 باتیں، اور تینوں باتیں آصف علی زرداری صاحب نے نہیں مانی۔ پہلے ذرا مریم صفدر صاحبہ کو سنیے کہ انہوں نے کل کہا۔